تو लिसनर्स कैसे हैं आप सब। आज एक ईमेल पढ़ूंगा जो मिस सायरा ने मुल्तान से भेजी है, जहां ये ईमेल गैर मरई मखलूक की हमारे दरमियान मौजूदगी का सबूत देती है, बल्कि एक इंतहाई हसास मौजू को भी उजागर करती है जो हमारे मुआशरे में काफी अरसा पहले तक बहुत आम था, लेकिन जैसे जैसे खवातीन को बराबरी की बुनियाद पर हुकूक मिल रहे हैं और उनके साथ मारपीट को मर्दानगी के बजाय मायूब समझा जाने लगा है, वैसे वैसे हम अपने मुआशरे को बेहतर होता देख रहे हैं। वाकया सुनते रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिस सायरा लिखती हैं, मैं जो वाकया आपको सुनाना चाहती हूँ ये मेरी दोस्त की वालदा का है। इस वाकये को गुजरे तकरीबन 45 साल हो चुके हैं। पंजाब में मेला चिरागा के नाम से एक मेला सजाया जाता था। हर साल वहां मेला सजता और हम अपनी नानी के घर रुकने चले जाते, क्योंकि नानी का घर मेले से बहुत करीब था। यूं समझिए 10 से 15 मिनट की मुसाफत होगी। नानी के घर के पिछले हिस्से में बारिश के पानी का बहुत गहरा जौहड़ था और उस जौहड़ के पीछे बाकी गांव वालों के घर थे। हम सुबह सवेरे मेले में पहुंच जाते और शाम से पहले वापस आ जाते। मेले का तीसरा दिन था, असर का वक्त हुआ होगा। हम लोग खेल खेल कर बहुत थक चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नानी के घर वापस लौट रहे थे। हम लोगों को किसी के बहुत जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी और साथ ही लोगों का हुजूम नानी के घर के पिछले हिस्से की तरफ दौड़ता हुआ दिखा। जो हमने इतने लोगों को वहां भागता देखा तो हम भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। वहां पहुंचकर मालूम हुआ एक औरत आग में लिपटी हुई चीखती इधर से उधर भाग रही है और भागते भागते उसी पानी के जौहड़ में जा गिरी। तब तक एक दो आदमी उसके पीछे जौहड़ में कूदे और उसको बाहर निकाल लाए। वो औरत मुकम्मल जल चुकी थी। उसके चेहरे से भी पहचाना नहीं जा रहा था कि कौन है। ऐसा मंजर था कि आज भी सोचकर दिल दहल जाता है। हम लोग जब नानी के घर पहुंचे तो मालूम हुआ वो मासी शादा थी, जिन्होंने घर में किसी बात पर गुस्सा होकर खुद को आग लगा ली थी। मासी शादा की पिछले साल ही जब हम मेले में आए थे तभी तो शादी हुई थी। उसके बाद गांव में हर तरफ अजीब सा समा हो गया था। सब लोग उदास थे और इसी बारे में हर जगह चर्चा होता रहता। खौफ से हमने भी मेले में जाना छोड़ दिया था और घर में ही किसी न किसी काम में लगे रहते। अब कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि नानी के घर में मामलात कुछ अजीब होने लगे। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि नानी को बुखार चढ़ गया, जो घर की दवाइयों से ठीक न हुआ। फिर मस्जिद ले जाकर दम करवाया तो तबीयत थोड़ी संभली, लेकिन नानी ने अजीब पुरअसरार सी हरकतें शुरू कर दी थी। पहले तो उन्होंने सबसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी, इशारों में बातें करने लगी। फिर 3-4 दिन के बाद इशारों से भी बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और रात में बाहर सहन में सोना शुरू कर दिया। एक रात मेरी आंख खुली तो नानी के रोने की आवाज आ रही थी और नाना उनको डांटते हुए जबरदस्ती सहन से कमरे में ले जा रहे थे। हमें उस वक्त नाना पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुबह मालूम हुआ कि रात होती तो नानी घर की छत पर जा बैठती हैं और पिछले हिस्से में पानी के जौहड़ को तकती रहती हैं, फिर झाड़े मार मार कर रोने लग जाती हैं। पहली रात तो नाना और अम्मी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं ली। और फिर पिछली रात को बमुश्किल नाना उन्हें जबरदस्ती नीचे लेकर आए तो वो इसीलिए शोर मचा रही थी। गांव में रातें सुनसान होती हैं तो नानी की चीखें आस पास के घरों तक भी गईं और लोग उस वक्त घर आ पहुंचे थे। इसके बाद नानी जब भी नाना को देखती इतना गुस्से में आ जाती जैसे अगर उनका बस चले तो वो उनकी जान ले लें। कुछ भी हाथ में आता उनके ऊपर फेंकना शुरू कर देती। वो उस वक्त किसी के बस में ना आती थी। नाना अम्मी मामू सब उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ कर रखते। आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला ये हो गया कि नानी को अक्सर ही बांध कर रखा जाने लगा। अब वो न खाना खुद से खाती और ना ही हाजत करने जाती। सारे काम उनको पकड़कर जबरदस्ती करवाए जाते। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बन गई थी। जब नानी को दौरा पड़ने लगता उनको बांध दिया जाता था। दौरा पड़ने की निशानी ये होती थी कि वो बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाती, फिर हंसना शुरू होती और एक ही लम्हे में शदीद गुस्से में आ जाती। औल फौल बकने लगती, चीजें फेंकने लगती और उस वक्त अगर गलती से नाना उनके सामने आ जाते तो फिर वो किसी के बस में ना आती।
گھر کے سارے افراد بھی ان کو بمشکل قابو کر پاتے تھے۔ نہ جانے ان کو نانا سے کیا مسئلہ ہوا تھا، حالانکہ نانا ہمارے بہت نرم مزاج آدمی تھے۔ امی بھی بتاتی تھیں کہ نانا بہت سیدھے سادے آدمی تھے۔ انہوں نے نانی تو دور کبھی بچوں پر بھی غصہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی نانی کے مزاج میں غصہ تھا۔ یہ تو جب سے ایسے معاملات شروع ہوئے تبھی نانی کو ہم نے پہلی بار غصے میں دیکھا تھا۔ اکثر جب نانی کو دورہ پڑتا، نانی کو نہ جانے کیسے سب لوگوں کے دل کی باتیں معلوم ہو جاتی کہ سامنے والا اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ ایک روز نانا بڑے پریشان گھر آئے تو ان کے گھر آتے ہی نانی کو دورہ پڑ گیا، اور وہ غصہ کرنے کے بجائے ان پر ہنسنے لگی، کہنے لگی میں تیرا کوئی کام نہیں ہونے دوں گی، تو کدھر بھی جائے گا ہر جگہ تجھے بندش ملے گی، تیرے سب کاغذات کو آگ لگا دوں گی، تجھے رسوا کر دوں گی ہر جگہ۔ ہم لوگ تو نہیں سمجھ پائے اس کا کیا مطلب تھا، لیکن نانا نے بعد میں امی کو بتایا کہ کچھ زمینوں کے کاغذات کو لے کر وہ بہت پریشان ہے، اور اس دن بھی صبح میں ان کو ایک جگہ سے مکمل تسلی تھی کہ کام بن جائے گا، لیکن جب وہ سرکاری افسر سے ملنے گئے تو وہ بہت بدتمیزی سے ملا، بلکہ بغیر کسی وجہ کے ان کے کاغذات پھاڑ دیے۔ یہ بتاتے بتاتے وہ روحان سے ہو گئے اور حیرت بھی کرنے لگے کہ نانی کو کیسے معلوم ان سب باتوں کا، تو میں نے گھر میں بھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ آس پاس گھروں کے لوگ جو روز ہمارے یہاں کا تماشا دیکھتے تھے، ان میں سے نانا کے ایک بچپن کے دوست تھے چاچا شہزاد۔ انہوں نے نانا کو مشورہ دیا کہ مجھے تمہاری بیوی پر اوپری معاملات لگ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کو مزار تک لے جا کر جھڑوا لو۔ نانا کو اعتراض تو کچھ نہیں تھا، صرف مسئلہ تھا ان کو وہاں تک لے جانے کا، کیونکہ جب ان کو دورہ پڑتا وہ کسی کے بس میں نہ آتی تھی۔ اس کا حل بھی چاچا شہزاد نے نکالا۔ جس روز مزار پر لے جانا تھا، ان کا جو گاؤں کا میڈیکل کمپاؤنڈر تھا، اس نے نانی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد تانگے میں ڈال کر نانی کو مزار تک لے گئے۔ مزار پر تو بہت رش ہوا کرتا تھا۔ جس طرح صاحب مزار سب کو جھاڑ رہے تھے، باری آنے پر انہوں نے نانی کو بھی جھاڑ دیا۔ 2 تعویذ دے دیے، ایک نانی کی کمر پر باندھنا تھا، دوسرا جلا کر اس کی دھونی دینی تھی۔ وہاں سے جھڑوا کر سب گھر واپس لوٹ گئے۔ اس سارا وقت نانی بے ہوش ہی رہی۔ ہم نانی کے ذرا سے ہلنے پہ چونک جاتے کہ اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ وبال ہو جائے گا، کیسے سنبھلیں گی وہ۔ خیر گھر لوٹنے کے بعد تعویذ ان کو باندھ دیا گیا اور بے ہوشی میں ہی دھونی بھی دے دی گئی۔ اس رات عشاء کے بعد سب سونے لیٹ گئے۔ یہ اتنے دنوں میں پہلی رات تھی جب گھر میں سکون تھا، لیکن وہ سکون، وہ سناٹا بھی ایسا ٹوٹا کہ ہماری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ رات سکون سے سوئے، لیکن صبح بہت شور شرابے سے آنکھ کھلی۔ ہم سب بہن بھائی بھاگ کر صحن میں آ گئے۔ گاؤں کے لوگ گھر کے صحن میں جمع ہوئے تھے۔ بہت شور ہو رہا تھا۔ نانی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور امی ماموں کمرے کی کھڑکی سے ان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے، جبکہ نانا اور ان کے دوست دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نانا گھر میں اپنی بائک کے لیے ایک بوتل میں پیٹرول رکھا کرتے تھے۔ صبح کسی وقت نانی جاگ گئیں اور بوتل اور ماچس لے کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خود پر بوتل سے پیٹرول چھڑک لیا، خود کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن ماچس گیلی ہونے کی وجہ سے جل نہیں پائی۔ ہم بچے گھر میں ہجوم کی وجہ سے کھڑکی تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لیکن امی بتاتی ہیں وہ کھڑکی سے لگی نانی کو واسطے دیتی رہی کہ دروازہ کھول دیں۔ جب نانی سے ماچس نہ جلی تو وہ اپنا سر کبھی زمین پہ مارتی، کبھی کھڑکی کی سلاخوں پر۔ جب وہ چیخ چیخ کر بے جان ہونے لگی تو کھڑکی کے پاس آ بیٹھی۔ امی کہتی ہیں کہ جب کھڑکی کے قریب آ کر بیٹھی تو ان میں بالکل جان نہیں بچی تھی۔ بہت نحیف سی آواز میں مجھے کہنے لگی، نجمہ میں پیٹ سے تھی، میں نے خود کو آگ نہیں لگائی تھی، میرے خاوند نے مجھے جلایا ہے، تم سب کو یہ بتا دو۔ بار بار یہی بات دہراتے دہراتے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اتنی دیر میں نانا نے دروازہ بھی توڑ دیا تھا۔ نانی کو فوراً شہر کے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کئی دن نانی وہیں ہاسپٹل میں رہیں، کیونکہ انہوں نے خود کو بہت زخمی کر لیا تھا اور بہت کمزور بھی ہو گئی تھیں۔ نانا نے ڈاکٹر کو بتا دیا تھا کہ نانی کو دورے پڑتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جائے، لیکن حیرت تھی
کہ ہاسپٹل میں نہ صرف نانی کو بالکل بھی دورہ نہ پڑا بلکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو پہچاننے لگی اور حیران تھیں کہ ایسا کیا ہوا ہے، ان کے اتنے زخم کیسے ہو گئے ہیں۔ ان کو نانا نے کہا کہ تانگے سے سفر کے دوران گھوڑا بے قابو ہو گیا تھا اور تانگا الٹنے سے ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ نانا نے یہ کہانی اس لیے بنائی تھی تاکہ نانی زیادہ پریشان نہ ہو۔ وہ اس وقت نانی کو اس صورتحال کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے جو کہ ہم لوگ پچھلے کئی دنوں سے برداشت کر رہے تھے۔ خیر ہوا، جب نانی خیریت سے گھر واپس آ گئی تب ایک دن سب نے مل کر نانی کو ان مشکل دنوں کا سارا احوال سنایا، لیکن نانی کو نہ صرف یہ کہ کچھ یاد نہ تھا بلکہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی نانی کی دوبارہ ویسی طبیعت نہیں ہوئی۔ اب امی ایک عجیب بات بتاتی ہیں کہ اس دن جب نانی نے امی کو یہ بات کہی تھی کہ نجمہ میں پیٹ سے تھی، میں نے خود کو آگ نہیں لگائی تھی، میرے خاوند نے مجھے جلایا ہے۔ آگے امی یہ کہتی ہیں کہ ماسی شادہ کا شوہر بہت بد تہذیب انسان تھا جو ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر مار پیٹ کیا کرتا تھا، اور جب ماسی کا جل کر انتقال ہوا تھا وہ اس وقت پیٹ سے ہی تھی۔ گاؤں کی دائی نے اندازے سے بتایا تھا کہ بیٹی ہوگی، جس پر ان کا شوہر بہت غصے میں تھا۔ ہر روز ان کے گھر سے ماسی کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ امی کا ماننا ہے ماسی شادہ کو ان کے شوہر نے آگ لگائی تھی، اور ماسی شادہ کی روح ہی نانی کے اوپر قابض تھی، اور وہ روح جاتے جاتے اس راز سے پردہ ہٹا دی گئی کہ ماسی شادہ نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ ان کے شوہر نے ان کو آگ لگائی تھی۔ تو یہ تھی میری دوست کی امی کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگ اس سے سبق بھی سیکھیں گے۔ مس سائرہ، آپ کی دوست کی امی جیسا سوچ رہی ہیں میں بھی ان کی بات کی تائید کروں گا، کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے۔ انسان کے ساتھ اس کا ہمذات یا قرین ہوتا ہے جس کے بارے میں مختلف عقائد ہیں، اور مجھے لگتا ہے ماسی شادہ کا قرین ہی ادھر بھٹکتا رہا، جو کسی طرح ماسی پر ہوئے ظلم سے سب کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بالکل ایسا ہی ایک قصہ میرے دوست کے گھر میں بھی پیش آیا تھا، جس کو جلد ہی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ بندے رہیے گا۔ چینل کی ریچ بہت کم ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ جب سننے والے بڑھتے ہیں اور ویڈیو لائک ہوتی ہے تو بہت ہمت ملتی ہے۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات کریں گے، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔